بسم اللہ الرحمن الرحیم وللحرف في كلام العربي فوائد كالربط بين الاسمين نحو زيد في الدار أو الفعلين نحو أريد أن تضرب أو اسم وفعل كضربت بالخشبة أو الجملتين نحو إن جاني زيد أكرمته وغير ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه. یاد رکھیں وفاق میں جب پیپر آتا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ تین طرح کا سوال آپ سے کریں گے ہدایت الناف سے. پہلا سوال ہوگا شکل العبارہ، عبارت پر اعراب لگاؤ. پہلا کام یہ ہوگا جو بھی میں نے کیا، عبارت پڑھی ہے نا میں نے آپ اعراب لگا کر، تو پہلا کام ہوگا اعراب لگانا، شکل العبارہ، عبارت پر اعراب لگائیں. دوسرا کام ہوگا وترجمها بترجمۃ واضحہ، کہ واضح اس کا ترجمہ کریں. واضح ترجمے سے مراد آسان ترجمہ. اب اس کا ترجمہ سنیں آپ. وللحرف فی کلام العربی فوائد، اور حرف کے لیے عربی کلام میں چند فائدے ہیں. یعنی حرف جو ہے عربی کلام میں چند فائدوں کے لیے آتا ہے. نمبر ایک، کرربط بین الاسمین، دو اسموں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آتا ہے. دو اسموں کے درمیان ربط کے لیے آتا ہے، مطلب دو اسموں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آتا ہے. نحو جیسے زید فی الدار. اب یہاں پر زید ایک اسم ہے اور الدار ایک اسم ہے، دو اسموں کو کیا کر دیا؟ جوڑ دیا. زید فی الدار، زید ایک اسم ہے اور الدار ایک اسم ہے، ان دونوں اسموں کو جوڑا کس کے ذریعے گیا؟ فی کے ذریعے. اویل فعلین، یا پھر دو فعلوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے حرف. جیسے مثال کے طور پر ارید ان تضرب، ارید ایک فعل ہے، تضرب دوسرا فعل ہے، ان آ کر ان دونوں کو جوڑ رہا ہے. یا پھر اسم ہے، حرف آتا ہے ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے لیے. جیسے ضربت بالخشبۃ، اب ضربت ایک فعل ہے، الخشبہ ایک اسم ہے، ان دونوں کو جوڑا کس کے ذریعے گیا؟ با کے ذریعے. ضربت بالخشبۃ. اویل جملتین، یا پھر دو جملوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے، یا پھر حرف جو ہے دو جملوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے. نحو جیسے ان جانی زید اکرمتہ. اب جانی زید ایک جملہ ہے، اکرمتہ یہ دوسرا جملہ ہے، ان دونوں جملوں کو ان کے ذریعے سے جوڑ دیا گیا. وغیر ذالک، اس کے علاوہ من الفوائد التی، کچھ فائدے اور بھی ہیں جو تعریفها آپ پہچان لیں گے فی القسم الثالث، قسم ثالث میں انشاءاللہ تعالی. یعنی ایک تو حرف کا یہ فائدہ ہے، تین فائدے انہوں نے بیان کیے. دو اسموں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، دو فعلوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. ان تین فائدوں کے علاوہ کچھ فائدے اور بھی ہیں جو آپ قسم ثالث میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. وَيُسَمَّى حرفاً، اس کا نام رکھا جاتا ہے حرف. لِوُقُوعِهِ، اس لیے کہ یہ واقع ہوتا ہے کلام کے اندر حرفاً ایک طرف. ای طرفاً، یہ ای طرفاً ذکر کر کے حرفاً کا معنی بیان کر دیا. اذ لیس مقصودا بالذات، اس لیے کہ حرف جو ہے وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا. حرف جو ہے وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا. مقصود بالذات کس طرح نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر مسند اور مسند الیہ کی طرح یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے. اسم مسند الیہ بھی ہوتا ہے، مسند بھی ہوتا ہے. فعل جو ہے وہ صرف مسند ہوتا ہے. حرف مسند الیہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، بلکہ یہ کلام میں ایک طرف ہوتا ہے. ایک طرف ہونے کا کیا مطلب؟ کہ یہ صرف چند فائدوں کے لیے آتا ہے. مقصود کلام کے اندر اسم اور فعل ہوتے ہیں، اسم اور فعل کو جوڑ کر کلام بنتا ہے، حرفوں کو جوڑ کر کلام نہیں بنتا. حرف جو ہے وہ ان فائدوں کے لیے آتا ہے جو اوپر مصنف نے بیان کر دیے. اچھا، وفاق المدارس میں دوسرا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ عبارت کا ترجمہ کرے، وہ ترجمہ بھی میں نے کر دیا. تیسرا سوال یہ ہوگا کہ اس کی مختصر تشریح کریں. تو مختصر تشریح کرنی ہے آپ نے عنوان لگا کر. عنوان ضرور لگانا ہے. جیسے ولیل حرف، یہاں پر عنوان لگے گا کہ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حرف کے فائدے بیان فرماتے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حرف کے تین فائدے بیان کیے. پہلا فائدہ دو اسموں کو جوڑنے کے کام آتا ہے، پھر مثال دیں گے جیسے زید فی الدار. دوسرا فائدہ دو فعلوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے، پھر مثال دیں گے جیسے ارید ان تضرب. تیسرا فائدہ
کہ ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے کام آتا ہے، جیسے ضربت بالخشبتی۔ پھر یہاں سے وغیر ذالک، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حرف کے 3 فائدے تو یہ ہیں جو ہم نے یہاں بیان کر دیے، اس کے علاوہ بھی حرف کے اور فائدے ہیں جو قسم ثالث میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وَيُسَمَّى حرفا، یہاں پھر عنوان لگائیں گے کہ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حرف کی وجہ تسمیہ بیان فرماتے ہیں کہ حرف کو حرف کہتے کیوں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ حرف کا معنی ہوتا ہے ایک طرف، کنارہ، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، کے لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، مطلب ایمان اور کفر کے کنارے پر وہ کھڑے ہوتے ہیں، ایمان سے ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو اسلام کا بول بالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو حرف جو ہے یہ کنارے پر ہوتا ہے، کنارے پر ہونے کا کیا مطلب کہ یہ مسند اور مسند الیہ نہیں بنتا، جس طرح اسم اور فعل ہے وہ مسند اور مسند الیہ بنتے ہیں، اسی طرح حرف مسند اور مسند الیہ نہیں بنتا۔ یہ کلام کے اندر مقصود بالذات نہیں ہوتا، مقصود بالذات جو ہے اسم اور فعل ہوتے ہیں، یہ صرف اسم اور فعل کو کیا کرتا ہے، جوڑنے کے لیے آتا ہے، یہ چند اور فائدوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو وفاق کی پوری ترتیب بتا دی، وفاق میں ایسے سوال آئے گا، پہلے عبارت آئے گی، عبارت میں لکھا ہوگا شکل لیے عبارت پر اعراب لگائیں، پھر ہوگا وترجمھا بترجمۃ واضحہ، کہ واضح اس کا ترجمہ کریں، پھر اس کے بعد ہوگا کہ اس کی مختصر تشریح کریں اپنے الفاظ میں۔ اچھا، ایک چوتھا کام بھی ہوگا وفاق کے اندر، وہ یہ ہوگا کہ مثالوں کی ترکیب کریں۔ وفاق میں ہدایت النحو کا جو پیپر آتا ہے اس میں مثالوں کی ترکیب بھی کرنی ہوتی ہے، جیسے زید فی الدار ایک مثال دے دی، اس کے اوپر نشان لگا دیں گے خط کشیدہ، عبارت کی ترکیب کریں تو زید المبتدا فی حرف جار الداری مجرور، جار مجرور مل کر ثبت فعل سے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ارید فعل ضمیر اس میں اس کا فاعل، ان مصدریہ تضرب فعل ضمیر اس میں اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر، اریدو کے لیے مفعول بھی، اریدو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ضربت بالخشبہ ضربت فعل تو ضمیر اس کا فاعل با حرف جار الخشبۃ مجرور، جار مجرور مل کر ضربت سے متعلق، ضربت فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ان جاءنی زید اکرم تو ان حرف شرط جاء فعل نون یا زرنی مفعول بھی مقدم زید فاعل مؤخر، جاء فعل اپنے مفعول بھی مقدم اور فاعل مؤخر سے مل کر شرط، اکرمتہ اکرمت فعل ضمیر اس میں اس کا فاعل ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ تو مثالوں کی ترکیب بھی آپ لوگوں نے لکھنی ہے، جیسے کل آپ نے مجھے سبق میں الحمدللہ لکھ کر بتایا ہے، میں نے ابھی دیکھا تو نہیں، انشاءاللہ دیکھ لوں گا، تو کل کے سبق میں آپ نے گروپ کے اندر یہ جو ترکیبیں لکھی، جو مثالیں ہیں ان کی ترکیبیں لکھ کر مجھے بھیجنی۔ آج ہم سبق یہاں تک پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا الحمدللہ؟ جی آ گیا استاد جی، اس میں صرف جو مثالیں ہوں گی اسی کی